بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنی نظر تیز کرنا چاہتے ہیں تو گاجروں کا زیادہ استعمال کریں۔ رات کو جلدی سونا دماغ اور آنکھوں کی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ مرد کی 3 خوبیاں جو عورت کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں، ان میں پہلی خوبی حیا ہے۔ اصل کامیاب عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ بناتی، بلکہ وہ ہے جو اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرے۔ گرم دودھ پینے کے فوراً بعد پانی پینے سے بعض لوگوں کو کھانسی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ ٹی وی یا لیپ ٹاپ کے بہت قریب بیٹھ کر دیکھنا آنکھوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ جس عورت کی تعریف اس کا شوہر کرتا رہے وہ خود کو زیادہ خوش اور جوان محسوس کرتی ہے۔ اگر جسم پر تیزاب گر جائے تو فوراً بہت زیادہ پانی سے دھونا ضروری ہے۔ ناظرین، موٹاپے سے بچنے کے لیے سفید چاول کم استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پانی کی کمی ٹانگوں اور جوڑوں کے درد کا سبب بن سکتی ہے۔ ادرک کا استعمال صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ گلاب کا عرق جلد کی تازگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد پھل کھانا بعض افراد کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ انڈے اور دہی سے بالوں کی اچھی نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ معدے کے مریض انگور استعمال کر سکتے ہیں۔ خوبانی دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، ہلدی ملا دودھ جسمانی درد میں آرام دے سکتا ہے۔ لیموں اور ناریل کے تیل کا امیزہ جلد کی بعض تکلیف میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمزور افراد دودھ اور گوشت والی غذاؤں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، متوازن غذا بعض بیماریوں کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے مناسب روشنی اور صفائی ضروری ہے۔ کچے دودھ سے بال دھونے کی روایت بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ رات کے وقت چکنائیوں والی غذاؤں کا زیادہ استعمال صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ پٹھوں کے درد میں بادام کے تیل کی مالش پٹھوں کو سکون دے سکتی ہے۔ شہد اور دودھ طاقت بخش غذاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ٹماٹر جلد کی تازگی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ کچا سیب چبا کر کھانے سے بعض افراد میں ہاضمہ بہتر ہو سکتا ہے۔ زیتون کے تیل اور ہلدی کا استعمال جوڑوں کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا ذہنی تھکن اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ غصے پر قابو رکھنا انسان کو پشیمانی سے بچاتا ہے۔ الائچی دودھ میں خوشبو اور ذائقہ پیدا کر سکتی ہے۔ بعض لوگ پودوں کی نشوونما کے لیے دہی یا لسی کا استعمال کرتے ہیں۔
کھجور کی گٹلی کا سفوف بعض روایتی نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خربوزے کے بیج ہمیشہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ کنگھی کرنے سے بال صاف ستھرے رہتے ہیں۔ کمزور ارادے والے افراد اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ حدیث نبوی کے مطابق سستی، حسد اور وہم انسان کو پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ زیادہ پانی پینا صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ 15 منٹ چہل قدمی کرنا بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ پستہ غذائیت سے بھرپور خشک میوہ ہے۔ نہانے کے پانی میں گلاب کے پھول شامل کرنے سے خوشبو اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ ناظرین، خراٹوں کی صورت میں سونے سے پہلے نیم گرم نمک والے پانی سے غرارے کیے جا سکتے ہیں۔ فرش دھونے کے پانی میں نمک شامل کرنے سے بعض حشرات کم ہو سکتے ہیں۔ رات کو چند بادام کھانا صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ شدید بھوک کے دوران جسم میں بعض حفاظتی حیاتیاتی عمل متحرک ہوتے ہیں۔ لیموں کا استعمال مختلف گھریلو نسخوں میں کیا جا سکتا ہے۔ مچھر کاٹنے سے ہونے والی خارش میں متاثرات جگہ کو صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ صبح جاگنے کے فوراً بعد موبائل استعمال کرنے کے بجائے چند منٹ سکون سے دن کا آغاز کریں۔ اس سے ذہن زیادہ ہلکا اور منظم محسوس ہو سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی اسکرین یا اسکرین سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں تاکہ توجہ کھانے پر رہے اور متوازن مقدار کو کھایا جا سکے۔ روزانہ کچھ وقت کھلی ہوا میں گزارنا اور گہری سانس لینا تازگی کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، جسم کو آرام دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا محنت کرنا۔ مسلسل تھکن کو کبھی بھی اپنا معمول مت سمجھیں۔ پانی دن بھر وقفے وقفے سے پینے کی عادت بنائیں۔ صرف پیاس لگنے کا ہی انتظار مت کریں۔ ناظرین، گھر میں تازہ پھل ایسی جگہ پر رہیں جہاں آسانی سے نظر آ سکیں تاکہ گھر والوں میں ان کا استعمال بڑھ جائے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کے بجائے ہلکی چہل قدمی یا معمول کی سرگرمی کو اختیار کریں۔ روزانہ چند لمحے خاموشی اور سوچ بچار کے لیے نکالنا ذہنی سکون میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر اسکرین استعمال کرتے ہیں تو وقفے لے کر آنکھوں کو آرام دیا کریں۔ خوراک میں تنوع رکھیں، مختلف غذائیں شامل کریں تاکہ روزمرہ غذا متوازن رہے۔ دیر رات تک جاگنے کی عادت اگلے دن کی توانائی اور معمول پر اثر ڈال سکتی ہے۔ روزانہ مختصر چہل قدمی جسمانی سرگرمی کے ساتھ ذہنی تازگی بھی دے سکتی ہے۔ میٹھا اور نمک دونوں کو اعتدال میں استعمال کرنا بہتر عادت ہے۔ ناشتے میں ایسی غذائیں شامل کریں جو دیر تک توانائی برقرار رکھنے میں مدد دیں۔
ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر بیٹھنے کے بجائے وقتاً فوقتاً حرکت کرتے رہیں۔ سونے سے پہلے ماحول کو پرسکون اور روشنی کو کم رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ روزانہ نئی معلومات یا مطالعہ ذہنی سرگرمی کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کھانے کی مقدار پر بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنی اس کے ذائقے پر دیتے ہیں۔ موسمی پھل اور سبزیاں معمول کی خوراک کا ایک اچھا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل تھکن محسوس کرتے ہیں تو صرف اندازے لگانے کے بجائے اس کی وجہ کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ صبح ہلکی ورزش یا اسٹریچنگ سے دن بھر جسم زیادہ متحرک محسوس ہو سکتا ہے۔ بیٹھتے اور چلتے وقت اپنے جسمانی انداز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کام اور آرام کے درمیان توازن لمبے عرصے میں فائدہ دے سکتا ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے کھانے کے بجائے کھانا سکون سے اور اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ شکر گزاری کی چھوٹی عادتیں روزمرہ زندگی کے مزاج پر اچھا اثر ڈال سکتی ہیں۔ نیند، پانی اور متوازن خوراک اچھی صحت کی بنیادی عادتیں ہوتی ہیں۔ دن بھر بند ماحول میں رہنے کے بجائے کچھ وقت قدرتی روشنی میں بھی گزارا کریں۔ جسم کے اشاروں پر توجہ دیں اور مسلسل تھکن کو نظر انداز مت کریں۔ ہنسی اور مثبت گفتگو روزمرہ کے دباؤ کو ہلکا محسوس کروا سکتے ہیں۔ مستقل چھوٹی اچھی عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔